سیاست کو کاروبار بناؤں گا، نہ چوروں کو پارٹی میں برداشت کروں گا۔ بانی نے بھی بات نہ مانی تو صدارت چھوڑ دوں گا۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر کا میدان میں جلسے سے خطاب، کہا اداروں سے اپیل ہے بیٹھ کر مسائل کا حل نکالا جائے۔ علی محمد خان نے کہا بدقسمتی سے 30 اکتوبر کے بعد پارٹی میں بڑے بڑے تورم خان آ گئے۔ جب امتحان کا وقت آیا تو لوگوں نے ان کی دوڑیں بھی دیکھی۔ کہاں گئے وہ جہازوں والے اور صنعت کار جو پارٹی چلانے کا دعویٰ کرتے تھے؟ پیپلز پارٹی کی قیادت نے سفارتی محاذ سنبھال لیا۔ دنیا کی دو بڑی طاقتیں چین اور امریکہ میں چیئرمین اور شریک چیئرمین کی سفارتی سرگرمیاں۔ صدر آصف زرداری کی چینی قیادت سے ملاقاتیں شیڈیول۔ بلاول بھٹو زرداری امریکی انتظامیہ کی دعوت پر صدر ٹرمپ کے ناشتے میں شریک ہوں گے۔ صدر آصف علی زرداری کی بیجنگ میں چین کے قومی ہیروز کی یادگار پر حاضری، پھول رکھے اور ان کی جرت اور بہادری کو خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر آصف علی زرداری کی چین کے نیشنل پیپلز کانگریس کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین چاؤسے سے ملاقات۔ جاری کیے گئے اعلامیے میں کہا گیا ہے پاک چین اقتصادی راہداری عوام کی خوشحالی پر مرکوز ترقی کی روشن مثال ہے۔ ملاقات میں ادارہ جاتی روابط کو مضبوط بنانے کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بھارتی ہر دھرمی اور ظلم و ستم کے خلاف جد و جہد کا نشان، دو قالب یک جان، کشمیر اور پاکستان۔ آزادی کشمیر کے عزم کی تجدید کا دن، پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی مظفر آباد میں یادگار شہداء پر حاضری، فاتح خوانی کی اور پھول رکھے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے ساتھ تھے۔ ممبر راولاکوٹ کوہالا پل پر ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ بھارت مسئلہ کشمیر پر بامانی اور نتیجہ خیز مذاکرات کرے۔ کشمیر کا ذرہ ذرہ ہے کشمیر کے رہنے والوں کا۔ یوم یکجہتی کشمیر ہمارے پختہ عزم کی یقین دہانی کا دن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے خطاب۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا نریندر مودی اور اس کا وزیر دفاع ہمارا نام لے کر بیوپار کر رہا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر اکیلا نہیں، 24 کروڑ پاکستانی عوام کی قوت ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ پاک فوج ملکی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ بھارتی فوج کے کھوکھلے بیانات ان کی بڑھتی ہوئی مایوسی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بیانات عالمی برادری کی توجہ بھارت کے اندرونی خلفشار سے ہٹانے کے لیے ہیں۔ کسی بھی مہم جوئی کا پاکستان مکمل طاقت کے ساتھ جواب دے گا۔ آرمی چیف کا کور کمانڈر کانفرنس میں اظہار خیال، کہا عسکری قیادت قوم کو درپیش چیلنجز سے آگاہ ہے، عوامی حمایت سے آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ فورم کا یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر پرعزم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ شرکا کانفرنس کا کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی جدوجہد میں پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ بھارتی فوجی قیادت کے اشتعال انگیز بیانات کا سخت نوٹس۔ ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فورم نے زور دیا کہ عبوری افغان حکومت فتنہ خوارج کی موجودگی سے انکار کے بجائے ٹھوس اور عملی اقدامات کرے۔ امن و استحکام کے لیے شہدائے افواج، اداروں اور شہریوں کی لازوال قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ فورم نے اعادہ کیا بلوچستان کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے مذموم عزائم کو عوامی حمایت سے ناکام بنائیں گے۔ کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے مختلف شہروں میں ریلیاں۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی نکالی گئی۔ لاہور، کوئٹہ، کراچی، پاک پتن، صادق آباد، سکھر سمیت مختلف شہروں میں ریلیاں۔ بھارتی مظالم کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ کسی کا یہ خیال ہو کہ یہ مردہ ہو چکا ہے، زندہ ایشو ہے کہ پاکستانی اور کشمیری زندہ ہے تو زندہ رہے۔ ہم ہندوستان اور بین الاقوامی برادری پر زور دیتے ہیں کہ وہ اس وعدے کو پورا کرے جو اس نے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ 77 سال پہلے کیا۔ مطالبہ کرتے ہیں کہ پوری دنیا کشمیر کے مظلوموں کے حق کے لیے آواز بلند کرے۔ اقوام متحدہ کشمیریوں سے کیا ہوا وعدہ پورا کرے۔ پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ یوم یکجہتی کشمیر پر وفاقی وزراء نے دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا
کشمیر کی آزادی قریب ہے، کشمیری عوام کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، کشمیریوں پر مظالم پر پاکستان خاموش نہیں رہے گا۔ اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان لسبن میں انتقال کر گئے۔ اعلامیے کے مطابق مولانا شاہ الحسینی اسماعیلی کمیونٹی کے 49ویں امام تھے۔ جانشین کی نامزدگی اسماعیلی روایات کے مطابق کر دی گئی۔ پرنس کریم آغا خان نے وصیت میں جانشین کو نامزد کیا تھا۔ جانشین کا اعلان اہل خانہ اور جماعت کے سینئر رہنماؤں کی موجودگی میں کیا جائے گا۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی اور وزیر اعظم شہباز شریف کا پرنس کریم آغا خان کی وفات پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا، تعلیم اور صحت کے شعبے میں پرنس کریم آغا خان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پرنس کریم آغا خان نے زندگی دنیا سے غربت کے خاتمے کی تگودوں میں گزری۔ مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف کا پرنس کریم آغا خان کی وفات پر اظہار افسوس۔ کہا، پرنس کریم آغا خان بین الاقوامی شناخت کی حامل محترم شخصیت تھے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی سوگوار خاندان اور اسماعیلی کمیونٹی سے اظہار تعزیت۔ کہا، پرنس کریم آغا خان نے پسماندہ علاقوں کی ترقی کو ترجیح دی، ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بیجنگ میں چینی ہم منصب سے ملاقات، انٹیلیجنس شیئرنگ مزید بہتر کرنے پر اتفاق۔ محسن نقوی کا کہنا تھا، چین سے پولیس کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے حامل آلات لیں گے۔ بیجنگ پولیس اور اسلام آباد پولیس میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے چینی ہم منصب کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ مہنگائی کی رفتار میں کمی، معاشی بہتری کا اشارہ اور اسٹاک ایکسچینج میں بہتری سرمایہ کاروں کے اعتماد کا مظہر ہے۔ ترقی کی طرف سفر کی رفتار کا بڑھنا خوشگوار تبدیلی کی علامت ہے۔ مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف کی ارکان پنجاب اسمبلی سے گفتگو۔ ارکان پنجاب اسمبلی نے کہا، مریم نواز 1 سال میں ہر طبقے کی بحالی کے لیے پروگرام لائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، آپ سب کی رہنمائی اور اعتماد ہی ہماری قوت اور کامیابی کی کنجی ہے۔ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات کی افغانستان کے قائم مقام سفیر مولوی سردار احمد شکیب سے ملاقات۔ بیرسٹر سیف نے بانی پی ٹی آئی اور وزیر اعلیٰ کی طرف سے افغانستان کی قیادت کے لیے خصوصی پیغام پہنچایا۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے افغانستان کے عوام کے لیے خیر سگالی کا پیغام دیا ہے۔ قبائلی و سیاسی عمائدین اور علماء کا وفد افغانستان لانا چاہتے ہیں۔ افغان سفیر نے کہا، پاک افغان تعلقات کی مضبوطی خطے اور عوام کے مفاد میں ہے۔ The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing. غزہ پر قبضہ کر کے نئے سرے سے تعمیر کریں گے، ضرورت پڑی تو امریکی فوج تعینات کی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس۔ امریکی صدر کا کہنا تھا، غزہ خطرناک جگہ ہے، فلسطینیوں کے پاس غزہ چھوڑنے کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں۔ ضروری نہیں کہ غزہ میں اسرائیلیوں کی آباد کاری کی حمایت کروں، دیکھنا ہوگا مصر اور اردن فلسطینیوں کو جگہ دیں گے یا نہیں۔ حماس نے ٹرمپ کا غزہ پر قبضے کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ کہا، ٹرمپ کا بیان مضحکہ خیز اور غیر معقول ہے۔ اس قسم کے غیر مناسب خیالات خطے میں آگ بھڑکا سکتے ہیں۔ اردن، مصر، سعودی عرب، قطر اور یو اے ای نے فلسطینیوں کی غزہ سے بے دخلی مسترد کر دی۔ عرب ملکوں کے وزرائے خارجہ نے امریکی وزیر خارجہ کو خط میں لکھا، فلسطینی اپنی سرزمین پر رہیں گے، غزہ کی تعمیر نو براہ راست عوام کی شمولیت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ سعودی عرب نے امریکی صدر کے بیان پر وضاحت کر دی۔ سعودی عرب کا کہنا ہے، فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کریں گے۔ خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ دہرایا۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم کہتے ہیں، امریکی صدر کے غزہ پر کنٹرول کے اعلان سے دھچکا لگا۔ سندھ
سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی بیجنگ میں الیکٹرک بس مینوفیکچرر سے ملاقات. سندھ میں سرمایہ کاری اور کراچی میں مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے کی دعوت دی. کہا سرمایہ کاروں کو ٹیکس میں رعایت اور زمین فراہم کی جائے گی. سندھ حکومت جدید پبلک ٹرانسپورٹ کے ساتھ کاربن کے اخراج میں کمی کے لیے کوشاں ہے. ضلع خیبر میں انسداد پولیو ٹیم پر دہشت گردوں کا حملہ. پولیس کی جوابی کارروائی. دہشت گرد پہاڑی علاقوں میں فرار ہو گئے. سرچ آپریشن کے دوران جنگل سے 2 SMGs برآمد کر لی گئی. کراچی کے علاقے مشرف کالونی میں لڑکی کی پراسرار موت. 20 سال کی عائشہ کو تشدد اور گلا دبا کر قتل کیا گیا. پولیس کے مطابق عائشہ کی 8 ماہ قبل شادی ہوئی تھی. شوہر نوکری پر گیا ہوا تھا. ورثاء نے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے.